ہی خلق والے ہیں، بڑے ہی اخلاق والے ہیں، بڑے ہی خوبصورت اخلاق والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی ضمن میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے 9 چیزوں کا حکم دیا۔ کتنی چیزوں کا؟ 9 چیزوں کا۔ 9 چیزوں کا میرے رب نے حکم دیا۔ امرنی ربی بتسع، 9 چیزوں کا میرے رب نے حکم دیا۔ الاخلاص فی السر والاعلانیہ، فرمایا ظاہر و باطن میں اخلاص کا میرے رب نے مجھے حکم دیا۔ ظاہر و باطن میں اخلاص کا میرے رب نے حکم دیا۔ العدل فی الرضاء والغضب، فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں عدل کروں خوشی اور ناراضگی دونوں۔ والقصد فی الغنى والفقر، اور میں میانہ روی اختیار کروں خوشحالی اور تنگدستی میں۔ وان اعفو ظلمنی، اور جو مجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دوں۔ واعطی من حرمنی، جو محروم رکھے میں اسے دوں۔ واصل من تعطنی، جو مجھ سے قطع تعلقی کرے میں اسے صلح رحمی کروں۔ وَإِن يَكُونَ نُطْقِي ذِكْرًا، میری زبان جب حرکت کرے تو ذکر الہی کرے۔ وَصُمْتِنِي فِكْرًا، اور خاموشی کی حالت میں اس کی آیات میں غور و فکر کروں۔ وَنُظْرِي عِبْرَةً، وَنَظْرِي عِبْرَةً، اور میرے دیکھنے میں عبرت ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں 9 چیزوں کا مجھے میرے رب نے حکم دیا۔ پہلی بات میرے آقا نے فرمایا، اللہ نے حکم دیا الاخلاص فی السر والعلانیہ، کہ میرے عمل میں ظاہر و باطن میں اخلاص ہو۔ اخلاص کس چیز کا نام ہے؟ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اخلاص اللہ اور اس کے رسول اس کے بندے کے درمیان ایک راز ہے۔ اخلاص اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک راز ہے، اور وہ ایسا راز ہے کہ اسے فرشتہ نہ جانے کہ لکھ لے، اور شیطان بھی نہ جانے کہ اس میں خرابی پیدا کر دے، خواہش نفسی کو بھی اس کا علم نہ ہو کہ اسے اپنی طرف مائل کر لے۔ یعنی کہ جو بھی کام کرے خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرے۔ کوئی بھی قدم اٹھائے تو اس کا قدم اٹھانا، اس کا حرکت کرنا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ میں یہ اخلاص ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ، فرمایا اور نہیں حکم دیا گیا مگر یہ کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، مخلصین لہ الدین حنفاء، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، فرمایا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں خالص اسی کے لیے، مخلص ہو کر، اور اسی کا دین حق دین ہے، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، یہی سیدھا دین ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں حضور علیہ السلام سے سوال ہوا، دیکھیے عمل کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے، اس کی رضا کو پانے کے لیے، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، یہ عمل خالص جو ہے اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے۔
ورنہ لوگ نماز پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، حج پر جاتے ہیں حاجی سجوانے کے لیے، حاجی کہلوانے کے لیے، ان کا عمل خالص نہیں ہوتا۔ جن کا عمل خالص نہیں ہوتا ان کا عمل پھر رائے گاں ہو جاتا ہے، ان کا عمل پھر ضائع ہو جاتا ہے، ان کا عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ جن کا عمل خالص ہوتا ہے پھر انہیں اللہ عز و جل کی طرف سے انعامات ملتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال ہوا، حضرت موسیٰ اشعری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ایک آدمی شجاعت دکھانے کے لیے، ایک آدمی شجاعت دکھانے کے لیے اور دوسرا قومی غیرت دکھانے کے لیے اور تیسرا ریاکاری کی غرض سے لڑتا ہے، عمل تینوں کا ایک، عمل لڑنا تینوں کا ایک۔ پہلا بندہ اپنی شجاعت بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، دوسرا بندہ وہ لڑتا ہے قومی غیرت کے لیے، اپنی قوم کی غیرت کے لیے لڑتا ہے، تیسرا بندہ وہ ریاکاری کی غرض سے لڑتا ہے۔ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ ان میں سے کون ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے؟ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ سوال ہوا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سنو، فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، فرمایا جو صرف اسی غرض سے لڑے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو وہی اللہ کی راہ میں مجاہد ہے۔ جس کی نہ غرض اپنی بہادری دکھانے کے لیے ہو، نہ وہ اپنی قومی غیرت دکھانے کے لیے لڑ رہا ہو، اور نہ ہی وہ ریاکاری کی غرض سے لڑ رہا ہو، بلکہ اس کا لڑنا خالص اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو، یعنی وہ لڑے تو دین کی نصرت کے لیے لڑے، لڑے تو دین کی مدد کے لیے لڑے، لڑے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہنے کے لیے لڑے۔ فرمایا اسی کا لڑنا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب دیکھیے کہ اللہ کن کو پسند کرتا ہے، اور اخلاص جو ہے اس کا ظاہری عمل کے ساتھ تعلق نہیں، اس کا باطن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اخلاص کا باطن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ تمہاری نیت پر ہے، اور نیت باطن کی کیفیت کا نام ہے کہ اس کو خالص ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے ایک بندہ رات کو جاگتا ہے، اس کی نیت ہے پہرا دینے کے لیے، لوگوں کے مال کی حفاظت کرنے کے لیے، لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کرنے کے لیے۔ جب وہ اس نیت سے رات کو جاگے گا تو اللہ عز و جل کی بارگاہ سے اجر عظیم کا مستحق ہوگا۔ اگر کوئی بندہ اس نیت سے جاگتا ہے کہ وہ رات کو ڈاکہ ڈالے گا، چوری کرے گا، لوگوں کی عزتوں کو اچھالے گا، لوگوں کی عزتوں پر گندی نظر ڈالے گا، تو وہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ اب جاگنے میں دونوں برابر ہیں، مگر نیت میں فرق ہے، ایک کی نیت اچھی ہے، ایک کی نیت بری ہے۔ جو بری نیت والا ہے وہ عذاب کا حقدار ہے، اور جو اچھی نیت والا ہے وہ اللہ کے انعام کا حقدار ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم، ان اللہ ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ فرمایا بے شک اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، بے شک اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کو بھی نہیں دیکھتا۔ کیا دیکھتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اب حسن کے لحاظ سے ابو لہب تو بڑا خوبصورت تھا، لہب اس کا نام اس وجہ سے پڑا کہ اس کا رنگ انگارے کی طرح بکھتا تھا، سرخی مال رنگ تھا، بڑا حسین تھا، مگر دل کا کالا تھا۔ اس کی رب نے مذمت فرمائی، مگر بلال ظاہر کا کالا تھا، دل کا سونا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قرآن میں بھی تعریف فرمائی۔
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی بلال ہے جو فلاح پانے والوں میں سے۔ یہ اخلاص ہے، جو بھی عمل ہو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ذمہ جنہوں نے حضرت بلال کو بھی خرید کر آزاد کیا تھا، وہ آپ کی بڑی قربانی ہے، اسلام کے لیے بڑی قربانی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ سب کے احسانات میں نے اتار دیے مگر ابو بکر کا احسان میں نے اتار دیا، اور ابو بکر کو اس کا رب ہی قیامت کے دن بدلہ عطا فرمائے گا۔ اتنے اخلاص کے ساتھ کچھ لوگوں نے نا یہ کہنا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں ابو بکر جو ہے اتنا اسلام کو پیسہ کیوں دیتا ہے، اتنا مال کیوں خرچ کرتا ہے، اتنی قربانیاں کیوں دیتا ہے، یہ آئے روز غلاموں کو آزاد کرا رہا ہے، یہ اس کے پاس اتنا مال تھا سارا اس نے اسلام کے لیے خرچ کر دیا، لگتا ہے اس پر محمد کا کوئی احسان ہے۔ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، لگتا ہے کہ جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کا ان پر اس پر کوئی احسان ہے، اس لیے یہ مال خرچ کرتا ہے۔ آئیے پھر جو دل سے مال خرچ کرتا ہے، پھر جب اس پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، پھر اس کی عزت کی حفاظت بھی خود رب فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اللیل اتار دی، تیسرے پارے کی سورۃ اللیل حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان میں اتار دی۔ فرمایا سنو باتیں کرنے والوں، باتیں بنانے والوں، تم کہتے ہو کہ صدیق اکبر پر کسی کا احسان ہے؟ فرمایا نہیں، صدیق اکبر الذی یؤتی مالہ یتزکا، یہ تو اپنا مال اس لیے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے تاکہ اس کا مال پاک ہو جائے۔ یہ تو اس لیے اپنا مال اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے کہ اس کا مال پاک ہو جائے۔ فرمایا وما لأحد عنده من نعمت تجزا، فرمایا کس کا اس پر کچھ احسان نہیں کہ اس کا بدلہ دیا جائے۔ اچھا پھر مال کیوں خرچ کرتا ہے؟ پہلے فرمایا مال اس واسطے خرچ کرتا ہے کہ اس کا مال پاک ہو جائے۔ فرمایا اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں۔ اب دیکھیے عزت صدیق اکبر پر حرف آیا، لوگوں نے باتیں کی، صدیق اکبر اس لیے مال خرچ کر رہا ہے کہ اس پر مصطفیٰ کے کوئی احسان ہوں گے، جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ان کے کوئی احسان ہوگے یا کوئی اندر کی بات ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، کمال حضرت صدیق اکبر کی شان بیان کی اور فرمایا صدیق کون ہے؟ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، فرمایا یہ تو اپنے سب سے بلند رب کی رضا چاہنے کے لیے مال کو خرچ کر رہا ہے۔ اس کی رضا کیا ہے؟ کہ اس کا رب راضی ہو جائے۔ اخلاص کے ساتھ صدیق مال خرچ کر رہا ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کر رہا ہے۔ پھر آگے کمال کر دیا والا سوف یردا، اور بے شکن قریب اللہ صدیق کو اتنا نوازے گا کہ صدیق یردا اپنے رب سے راضی ہو جائے گا۔ سب کہتے ہیں کہ رب ہم سے راضی ہو جائے، سب کہتے ہیں ہم سے رب راضی ہو جائے، ولی کہتے ہیں رب راضی ہو جائے، کتب کہتے ہیں رب راضی ہو جائے، غوث ابدال سب کہتے ہیں رب راضی ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے میں صدیق کو اتنا نوازوں گا کہ میرا صدیق مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اخلاص کے ساتھ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مال خرچ کرتا ہے، یہ اس کا اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا پھر مجھے ارشاد ہوا العدل فی الرضا والغضب، کہ میں عدل کروں خوشی میں اور ناراضگی میں، میں عدل کروں خوشی میں اور ناراضگی میں۔ میرے رب نے مجھے حکم دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے کچھ دن پہلے آپ کی طبیعت ناساز سی، آپ گھر سے باہر تشریف لائے، صحابہ کرام کھڑے ہوئے، حضور کا چہرہ دیکھا، صحابہ کی جان میں جان آئی، حضور تشریف لائے، حضور صحابہ کے درمیان آ کر بیٹھ گئے۔ حضور بیٹھے تو صحابہ کرام منتظر تھے کہ حضور کو گفتگو فرمائیں، حضور کوئی گفتگو فرمائیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بھئی آج میں تم کو یہ بتانے آیا ہوں کہ مجھے حکم ہوا ہے
کہ میں چاہوں تو اس کے پاس جانا پسند کروں، چاہوں تو تمہارے پاس رہ لوں۔ صحابہ کرام بڑے تجسس میں پڑ گئے، مگر صدیق اکبر اس وقت بھی رونے لگ پڑے۔ صدیق روتے کیوں ہو؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے مصطفیٰ کریم نے یہ الفاظ کیوں ادا کیے ہیں؟ یہ الفاظ کیوں ادا کیے ہیں؟ کیونکہ حضور علیہ السلام کا وقت قریب آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا پیار تھا صدیق اکبر کو کہ ہم مزاج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام تشریف فرمائے۔ اب حضور کے لبوں کی طرف صحابہ کرام کی نگاہیں، حضور نے فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ اگر کسی نے مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہو تو وہ لے سکتا ہے۔ اگر مجھ سے، اب میرے آقا کا عدل دیکھیے، میرے آقا فرماتے میرے رب نے حکم دیا العدل فی الرضاء والغضب، میں غصے میں اور خوشی میں عدل کروں۔ اب حضور خود عدل مانگ رہے ہیں صحابہ سے، اے صحابہ اگر مجھ سے کسی نے بدلہ لینا ہو تو وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے، میں حاضر ہوں۔ جب یہ بات کہی تو سارے صحابہ کی آنکھیں جھک گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سونے آپ کے تو ہم پہ احسان ہی بڑے ہیں، آپ نے ہمیں مسلمان کیا، کلمہ پڑھایا، اپنی غلامی میں رکھا، اپنے غلاموں میں رکھا، ہم آپ سے کیا بدلہ لے سکتے ہیں؟ آپ کے تو بڑے احسان ہیں، آپ کے احسانات تو ہم پورے اتار ہی نہیں سکتے، اتنے احسان آپ نے ہم پر کیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میں البتہ تحقیق ہم نے مومنوں پر احسان کیا، کیوں؟ کیونکہ ان میں اپنا رسول بھیجا۔ احسان اللہ تعالیٰ، لقد من اللہ تعالیٰ نے احسان کیا علی المؤمنین، مومنوں پر، کیوں؟ کیونکہ ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیجا۔ جب میرے آقا علیہ السلام کی یہ گفتگو سنی تو تمام کے سر جھک گئے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے جب کھڑے ہوئے تو کہا کہ حضور میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے، میں نے آپ سے کیا بدلہ لینا ہے؟ یا رسول اللہ آپ ایک دفعہ صفیں سیدھی فرما رہے تھے، آپ نے میرے پیٹ پر چھڑی لگائی تھی، وہ میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے۔ میرے کریم نے جب یہ بات سنی تو فوری حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ جائیے چھڑی لے کے آئیے۔ حضرت ابو ہریرہ چھڑی لینے کے لیے گئے، گھر جب واپس آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آؤ کاشا اپنا بدلہ لے۔ جس نبی کے اتنے احسان ہو اور سردار الانبیاء ہو، جناب یوسف جیسے حسین پیچھے کھڑے ہوں، جناب کلیم جیسے اللہ سے کلام کرنے والے پیچھے کھڑے ہوں، خلیل اللہ پیچھے کھڑے ہوں، وہ آج کریم فرما رہا ہے کہ آؤ مجھ سے جس نے بدلہ لینا ہے لے لے۔ کیسا انصاف ہے میرے آقا کا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ آؤ اپنا بدلہ لے لو۔ حضرت عکاشہ آگے بڑھے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عکاشہ کے پاؤں پر اپنے ہاتھ رکھے، کہا عکاشہ خیال کر کیا کر رہا ہے، خیال کر کیا کر رہا ہے، حضور سے بدلہ لے رہا ہے، حضور سے تو بدلہ لینا چاہتا ہے۔ نہیں نہیں میں آج بدلہ لوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ المستدرک کی روایت ہے کہ جب ایک روایت میں درے کا ذکر بھی ہے کہ درہ لینے کے لیے بھیجا، جب گھر سے بھیجا نا تو حضورت اماں جی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ یہ درہ کس لیے منگوایا؟ کہا کہ عکاشہ حضور سے بدلہ لینا چاہتا ہے، عکاشہ حضور سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ تو اب اماں جی فاطمہ الزہرا نے ساتھ حسنین کریمین کو بھیجا، فرمایا جائیے ان کو بھی ساتھ لے جائیے اور عکاشہ کہیے حسن کو بھی 100 گھوڑے لگائے، حسین کو بھی 100 گھوڑے لگائے، مگر میرے مصطفیٰ کو کسی نہ کہے، میں نے یہ بیٹے پالے ہی مصطفیٰ کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر درہ پیش کیا گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آؤ عکاشہ بدلہ لو۔ حضرت عکاشہ آگے بڑے اور عرض کی یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے درہ لگایا تھا تو میرا پیٹ ننگا تھا، اور میں حضور نے اپنی بطن اطہر سے چادر مبارک اٹھائی، جب چادر اٹھائی عکاشہ آگے بڑے، صحابہ کی چیخیں نکل گئی عکاشہ کیا کر رہا ہے۔ حضرت عکاشہ نے درہ دور پھینکا اور حضور کے بدن اطہر سے چمٹ گئے۔ کہا حضور عکاشہ کی یہی خواہش تھی کہ وہ آخری وقت میں آپ کا بدن چوم لے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت عطا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا دوسرا مجھے حکم یہ ہوا ہے کہ العدل فی الرضاء والغضب، کہ میں غصے میں اور خوشی میں انصاف کروں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، ذوالخویسرہ تمیمی
یہ وہ پہلا خارجی ہے، وہ پہلا خارجی بے ایمان، منافق اعظم، راس الخارجین، یہ آیا اور اس نے کہا کہ اے محمد انصاف کیجیے۔ اے محمد، جب اس نے یہ بات کہی، جناب عمر فاروق بھی پاس بیٹھے تھے، جلیل القدر صحابہ پاس بیٹھے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خرابی ہو تجھ پر، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ اے ذوالخویسرہ تمیمی اور منافق بدبخت، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون عدل کرے گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ سے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں اس بے ایمان کی گردن نہ اڑا دوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ محمد اپنے ماننے والوں کو ہی قتل کرواتا رہا۔ یہ حضور کا انداز کرم تھا، حضور کا انداز کرم تھا۔ اور ساتھ یہ پیشن گوئی بھی فرمایا اے عمر اسے چھوڑ دو، اس کے اور بھی ہمراہی ہیں، اس کے اور بھی ہمراہی ہیں، اس کے ساتھ کے اور بھی ہیں۔ اور میرے آقا نے ان کی نشانیاں بیان فرمایا کہ تم ان کی نمازوں کو دیکھو گے، اپنی نمازوں کو، اور جب ان کے روزوں کو دیکھو گے تو اپنے روزوں کو حقیر جانو گے۔ یعنی اتنی نمازیں پڑھنے والے، اتنے روزے رکھنے والے، جب تم ان کے سامنے اپنے روزوں کو دیکھو گے، اپنی نمازوں کو دیکھو گے، تمہیں اپنی نمازیں اور اپنے روزے حقیر نظر آنے لگیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور فرمایا کہ قرآن پڑھیں گے مگر گلوں کے اوپر، قرآن ان کے دل تک نہیں جائے گا، ان کے گلوں تک جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا وہ دین میں سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ یہ ان کی نشانی بیان فرمائی۔ اور اس پر سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی جب اس نے یہ بات کہی، اور حضور علیہ السلام انصاف فرما رہے تھے۔ بے شک حضور علیہ السلام سے بڑھ کر انصاف فرمانے والا ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا و مولا اللہ عز و جل کے خلیفہ مطلق ہیں، اور خلیفہ ہوتا ہی وہ ہے جو کامل ہو، مکمل ہو، اکمل ہو، اور میرے آقا سے بڑھ کر کوئی اکمل ہے ہی نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، فرمایا ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بانٹتے، آپ جب بانٹ رہے ہوتے ہو تو وہ آپ پر تان کرتے ہیں۔ پھر آگے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کی نوید سنائی۔ فرمایا ان کے لیے عذاب ہے، اور عذاب بھی ایسا نہیں، عذاب بن علیم، دردناک عذاب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دفعہ خاندان مخزوم کی حضور کے عدل کی بات چھڑی۔ خاندان مخزوم کی عورت نے چوری کی، اور وہ قریش کی عورت تھی، بڑی عالی نسب تھی۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں معاملہ آیا، حضور نے فیصلہ کرنے سے پہلے وہ لوگ گئے حضرت اسامہ کی بارگاہ میں، حضرت اسامہ کی بارگاہ میں گئے اور کہا کہ آپ حضور کے بڑے قریبی ہیں، آپ ہماری حضور سے سفارش تو کریں کہ ہماری عورت کو حضور چھوڑ دیں۔ جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو میرے آقا نے فرمایا اسامہ تو اس کی بات کر رہا ہے؟ سن، پہلی قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئیں کہ وہ اپنے غریبوں پر حد جاری کیا کرتی تھی اور اپنے امیروں کو چھوڑ دیا کرتی تھی۔ فرمایا یہ عورت اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو اس پر بھی مصطفیٰ ایسی حد لگاتی۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کا عدل ہے، یہ میرے آقا علیہ السلام کا انصاف ہے۔ بے شک سیدہ فاطمہ کی بڑی شان، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ عورتوں کی سردار ہے، مگر مصطفیٰ کا انصاف دیکھیے۔ فرمایا اگر فاطمہ سے ایسا خدا نخواستہ عمل سرزد ہو جاتا تو ان کے لیے بھی یہی ہو دو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ العدل فی الرضاء والغضب، کہ میں عدل کروں غصے میں اور خوشی کے عالم میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے حکم فرمایا والقصد فی الغنى والفقر۔ مجھے میرے رب نے حکم دیا، تیسرا حکم جو میرے رب نے مجھے حکم دیا، فرمایا وہ یہ حکم ہے کہ میں خوشحالی میں اور تنگ دستی میں میانہ روی کو اختیار کروں۔ خوشحالی میں اور تنگ دستی میں میانہ روی کو اختیار کروں۔ پیسے زیادہ آ جائیں تو بھی اعتدال کی راہ کو نہ چھوڑوں، پیسے کم ہو جائیں تو بھی اعتدال کی راہ کو نہ چھوڑیں۔ ہمارے بعض اوقات جب رزق کی فراوانی ہوتی ہے تو ہم اعتدال کی حدوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم بہت آگے نکل جاتے ہیں۔
جب پیسہ آتا ہے تو بہت آگے نکل جاتے ہیں، اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، سجدہ کرنا بھول جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے پیسہ آنا اللہ کی رحمت کی نشانی نہیں ہوتی، اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہوتی ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ پتہ کیسے چلے پیسہ آئے اللہ خوش ہے یا ناراض ہے؟ فرمایا اگر پیسہ آئے تم اس کی بندگی میں اور زیادہ بڑھ جاؤ، سجدے اور زیادہ کرو، اس کا شکر اور زیادہ کرو، تو سمجھ لو اللہ تم پر راضی ہے۔ اگر پیسہ آئے تم اس کی بندگی چھوڑ دو، اس کا ذکر کرنا چھوڑ دو، ہر بات پہ کوئی جناب یہ تو ساڑیاں کمائیاں نے، یہ تو ساڑیاں محنتاں نے، یہ تو ساڑے کیتے ہوئے کام نے، تاں لہراں بہراں ہو رہی نے، اللہ کا کوئی دخل نہیں۔ فرمایا سمجھ لو کہ اللہ اس پر ناراض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے، اور دعا کیا کریں ایسا رزق دے کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا مجھے چوتھا حکم جو میرے رب کی طرف سے ہوا ہے وہ یہ ہے وَأَنْ أَعْفُو ظَلَمَنِي، وَأَنْ أَعْفُو ظَلَمَنِي، فرمایا جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کر دوں۔ چوتھا حکم جو میرے رب نے مجھے دیا، فرمایا جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کر دوں۔ جنگ احد کے موقع پر میرے آقا کا دندان اتھر شہید ہو گیا۔ جنگ احد کے موقع پر میرے آقا کا دندان اتھر شہید ہو۔ میری آواز تھوڑی سی آج زور زیادہ لگ رہا ہے، مائک کا مسئلہ ہے، تو آپ اپنی توجہ کو تھوڑا سا بڑھا لیجیے مہربانی۔ فرمایا کہ جنگ بدر کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دندان مبارک شہید ہوا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جان سار صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ان بے ایمانوں کے لیے بد دعا کریں، انہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، اور آپ کو تکلیف پہنچانا اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے، آپ ان کے لیے بد دعا کریں۔ آئیے میرے آقا نے کیا کرم کیا، ہائے ہائے کیا دعا کی۔ موج میں جب آ گئے قطرے سے دریا کر دیا، پڑ گئی جس پر نظر بندے سے مولا کر دیا۔ حضور کے ہاتھ اٹھے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِنِّي بُعِثْتُ دَاعِيًا وَرَحْمَةً، فرمایا اے میرے صحابہ میں اس کے لیے تو نہیں بھیجا گیا لوگوں کے لیے بد دعا کروں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حق کا داعی بنایا ہے اور مجھے رحمت بنا کر پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا فرمائی، فرمایا اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ اگر یہ مجھے جان لیتے تو ایسا ہرگز نہ کرتے، اگر یہ مجھے جی بچا رہے ہیں نا، ان کو پتہ نہیں ہے میں محمد اللہ کا رسول ہوں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں وہ ہوں جو انگلی کا اشارہ پنگوڑے میں کیا کرتا تھا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جایا کرتے تھے، اگر یوں کیا کرتا تھا تو چاند ادھر ہوتا تھا، اگر ایسے کرتا تھا تو چاند ادھر ہو جایا کرتا تھا، ان کو پتہ نہیں میں وہ ہوں، علی کی نماز قضا ہو جائے اشارہ کر دوں تو سورج پیچھے آ جاتا ہے، میں کھارے کنویں کے اندر سوکھے کنویں کے اندر لعاب دہن ڈال دوں تو نیچے سے پانی اوپر ابل ابل کے آ جاتا ہے۔ پوچھا پانی سے تو کیوں آج ابل ابل کے آ رہا ہے؟ پہلی بات تو پانی کہتا ہے مجھے مصطفیٰ کا لعاب دہن ملا ہے اس لیے جھوم رہا ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ حضور کے غلاموں نے پینا ہے پانی، پھر وہ پنجابی میں کہتا ہوگا مینو دیو مبارکباد اج میرا ماہی آیا، اور ڈاڈا ہے دل شاد اج میرا ماہی آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، پانی بھی کہتا ہوگا مجھے مصطفیٰ کی طرف سے بلاوا آیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ جان لیتے تو یہ ایسا نہ کرتے، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور عطا کی بات سنیے، ایک اور عطا کی بات سنیے۔ فتح مکہ کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر جب اسلام فتح ہوا تو حضور علیہ السلام فاتحانہ شاہانہ انداز میں مکہ شریف میں داخل ہوئے، تو پرانے دوروں میں ایسا ہوتا تھا، پرانے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا جس علاقے کے ساتھ آپ کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے، جب وہ علاقہ آپ فتح کرتے ہیں تو ان علاقے والوں کو حکمران قتل کر دیا کرتے تھے، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا کرتے تھے، ان کے بچوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے، نیزوں پر چڑھا دیا کرتے تھے۔ مگر آؤ آج رحمت للعالمین فاتح بن کر مدینہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا آج سب کے لیے کھلی معافی کا اعلان ہے۔ اب حضور اختیار میں ہیں، حضور مختار کل ہیں، حضور چاہتے تو ان کو عذاب دیتے، ان سے بدلہ لیتے،
کیونکہ انہی میں تھے جو آپ پر اجریاں ڈالنے والے تھے، مگر حضور نے سب کو معاف فرما دیا۔ فرمایا آج کے دن سب کو کھلی معافی ہے۔ آج جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی معافی ہے، جو امن چاہے گا اسے امن ملے گا، اور جو اپنے دروازوں کو بند کر لے گا محمد اسے بھی معافی کا اعلان کرتا ہے۔ یہ اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم ارشاد فرمایا کہ وان آفو ظالمانی، جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کر دوں۔ آخری واقعہ اسی وان آفو ظالمانی کے حوالہ سے کہ حضور علیہ السلام جب طائف میں تشریف لے گئے، مشہور واقعہ ہے، جب طائف میں تشریف لے گئے تو طائف والوں نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، آپ کو پتھر مارے، میرے آقا علیہ السلام کا جسم اطہر لہو لہان ہو گیا۔ حضور تشریف لائے، جناب جبریل امین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سلام پیش کیا اور عرض کی یا رسول اللہ، جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا وہ بھی رب نے دیکھ لیا ہے، جو آپ نے ان کو دعوت دی وہ بھی رب نے دیکھ لیا۔ جب یہ بات کی اور فرمایا یا رسول اللہ یہ پہاڑ کا فرشتہ ہے، آپ اسے حکم دیں، یہ آپ کی بارگاہ میں رب نے بھیجا ہے، یہ آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے اور آپ اسے حکم دیں۔ جبریل امین نے جب یہ بات کی تو فرشتہ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے حکم دیں، یہ جو سامنے دو پہاڑ کھڑے ہیں میں ان کو ملا دوں اور طائف والوں کو مکہ والوں کو غرق کر دوں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ ان کے لیے دعا فرمائی، ان کے لیے اپنے گورے گورے ہاتھ اٹھائے۔ کیسے ہاتھ ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی صورت اپنے پیارے کی سواری واہ واہ۔ اور جب یہ ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، آپ فرماتے عنایت کا جوڑا، اجابت کا سہرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ارشاد فرمایا کہ یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، ان کو ہدایت عطا فرما، اور یا اللہ میں تجھ سے امید کرتا ہوں کہ تو ان کی پشتوں سے ایسے بندے پیدا کرے گا جو صرف تیری عبادت کریں گے اور تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ میرے آقا نے دعا کی، فتح مکہ ہوئی، اس کے بعد وہی طائف اسلام کا قلعہ بن گیا۔ فرمایا جو تجھ پر ظلم کرے اس کو تو معاف کر، اور جو تجھ سے تعلقی کرے اس کو تو عطا کر۔ یہ انشاءاللہ عز و جل حضور علیہ السلام کے فرمان میں سے جو حضور نے 9 چیزیں بتائیں، فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم ارشاد فرمایا کس بات کا کہ ظاہر و باطن میں اخلاص ہو، عدل کروں خوشی میں اور ناراضگی کے عالم میں، فرمایا والکسر فی الغنا والفقر، اور خوشحالی اور تنگی میں میانہ روی کو اختیار کروں، وان آفو ظلمنی، جو